بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی عمر صاحب، آپ بتائیں گے جو 9 مئی پہ جو عام عوام کو گرفتار کر لیا گیا تھا، انہوں نے جو کیا تھا اور ان کو مثلا کہ تحویل میں رکھا گیا تھا غیر قانونی، ٹھیک ہے، گرفتار کر کے، اور آج ان کو سزائیں سنا دی ہیں، تو وہ ایک پرامن شہری تھے، بلا وجہ ان کو انہوں نے پکڑا ہے اور آج تک ان کو ثابت نہیں کیا انہوں نے ان کا جرم، اور ان کو اب ان کو 6 6 سال 10 10 سال کی سزائیں سنا دی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، میں آج بات کرنا چاہوں گا اصل میں یہ 9 مئی ہوا کیوں تھا، میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ دراصل 9 مئی کو آپ کو پتہ ہے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے شیشے توڑ کے ہائی کورٹ کے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور رینجر نے گرفتار کیا تھا، ٹھیک ہے، غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے گرفتار کیا تھا ایک سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو۔ اس کو میں غیر آئینی اور غیر قانونی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسی وقت سپریم کورٹ میں عمر تا بندیال صاحب نے عمران خان کو 11 تاریخ کو باعزت بری کیا تھا، اور عمران خان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے شیشے توڑ کے جو عمران خان کو گرفتار کر کے لے کر گئے تھے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتا گیا تھا۔ عمر تا بندیال جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب تھے، ٹھیک ہو گیا۔ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان کی پارٹی تھی، بہت پاپولر لیڈر تھا، وہ ایک سابقہ وزیر اعظم تھا، تو وہاں اس کی جو عمران خان کی جو گرفتاری جو کی گئی تھی نا، ظاہر ہے ہر کسی کو اس چیز کا دکھ، غصہ آیا، جوش آیا بھی ان لوگوں نے یہ کیسی حرکت کی ہے۔ جب سپریم کورٹ نے یہ بات کر دی، پھر عوام باہر نکلی، عوام نے باہر نکل کے جناب توڑ پھوڑ کی یا کچھ احتجاج کیا یا سارا کچھ کیا، کچھ دیواریں یا کچھ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ ایسی باتیں، ایسی چیزیں تھیں جو توڑ پھوڑ کی ہے، لیکن وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھے نا، مطلب کہ سیمنٹ بجری کی چیزیں تھیں نا جو پاکستانیوں نے جو توڑ بھن کی تھی، یا کوئی پتلے تھے یا وہ توڑے گئے تھے، یا کچھ چیزوں کو آگ لگا دی گئی تھی ان کے کہنے، ان کے بقول۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اتنی بڑی سزائیں سنا دی جائیں، 10 سال کی سزا، 9 سال کی سزا، 7 سال کی سزا، 6 سال کی سزا، 5 سال کی سزا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے پھر عدالتوں کو تالا لگا لینا چاہیے، جو ہمارے باہر جج ہیں امین الدین صاحب یا دوسرے جتنی بھی ہماری عدالتیں ہیں ان کو سب کو تالا لگا کے اپنے گھر میں جا کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اب یہ بھی کام ان کا نہیں رہا۔ یہ بھی اگر ہمارے فوجی بھائیوں نے کرنا ہے، سارے کام اگر ان لوگوں نے کرنے ہیں، سیاست بھی ان لوگوں نے دیکھنی ہے، ان لوگوں نے معیشت بھی ملک کی دیکھنی ہے، بارڈر بھی دیکھنا ہے، تو وہ کافی ان کے اوپر ذمہ داریاں آ چکی ہیں۔ میرے خیال ہے جڑے دوسرے ادارے ہماری سپریم کورٹ ہے یا دوسری سیشن ہائی کورٹ ہے، ان کو تالے لگا دینے چاہیے، ان کو اپنے گھر میں جا کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ سارے فیصلے تو اپنے تن پتہ وردی والے نہیں کرنے ہیں، یہ وردی والے نہیں سارے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے دوسروں کو، ہمارے جو عدالتیں ہیں ان کو تالے لگا کے اپنے گھر میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہے ایک اٹارنی جنرل تھا، جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس ٹائم اٹارنی جنرل نے یہ آتے بات کی تھی عمر تا بندیال کے دور میں، اس نے یہ بات کی تھی کہ ان کو تھوڑی تھوڑی سزائیں ہوں گی، تھوڑی تھوڑی کے مراد یہ تھی کسی کو 6 مہینے ہوگی، کسی کو سال ہوگی، زیادہ زیادہ کسی کو 2 سال ہو سکتی سزا۔ لیکن یہ جو 26 آئینی ترمیم ان لوگوں نے جو کی ہے نا ابھی، ان کی میرے صاحب اس کے اگر اس کی طاقت کی وجہ سے ان لوگوں نے آ کر اتنی سزائیں سنائی ہیں، تو یہ وہ میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا نا، میرا خیال ہے پتہ نہیں کیڑا کہہ رہا تھا، عمران ریاض کھڑے، اس کے ولاگ میں وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو سزا، جو قانون ایک پہلے قانون تھا نا، جو اس کے بعد جس قانون کے اندر وہ گرفتار ہوئے تھے یا جو معاملات ہوا تھا، وہ جو نیا قانون اس کے بعد قانون بنا ہے وہ قانون ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن آج ان لوگوں کو اتنی سزائیں سنائی گئی ہیں، چلو شکر ہے اللہ کا، یہ ان لوگوں کو سزائیں سنائی تو کہ 1.5 سال ہو چارے نا حق اندر رکھے ہوئے تھے،
کوئی ان کا پتہ نہیں تھا، کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. چلو اب وہ باہر نکلیں گے، اپنی اپیل بھی دائر کریں گے، سب کچھ کریں گے، وہ لوگوں کو باہر کی دنیا میں بھی دیکھ سکیں گے بھی باہر ہم لوگ باہر ہیں. اور یہ بہت اچھا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے ابھی اب دیکھیں نا، ایک نے مور چوری کیا تھا، اس کو بھی جناب 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے. چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ دنیا کو پتہ تھا چلنا چاہیے نا جناب، پاکستانی فوج نے یہ والا بھی فارم سنبھال لی ہے بھی اپنے سویلین کا جناب اتنی سزائیں وہ سنا رہے ہیں اپنی عدالتیں، اور اپنی جنرل صاحب ایک حاضر ڈیوٹی جنرل ہوتا ہے وہی سزائیں سنا رہا ہے. اب میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے علی امین دین صاحب نے جناب یہ بات کہی تھی بھی آپ یہ 26 آئینی ترمیم کے بعد اس نے یہ ان لوگوں نے یہ اتنی زیادہ سزائیں اپنے لوگوں کو. اس کا مطلب یہی ہے بھی سیاسی جو لوگ ہیں، جو سیاسی ورکر ہیں، آج عمران خان کا ڈیالہ جیل سے یہ پیغام آیا ہے بھی اس نے کہا کل 22 تاریخ ہے، اگر کل ان لوگوں نے حکومت نے ان لوگوں نے اگر ہمارے مطالبات نہ ماننے کا ہے، اگر ان لوگوں نے 9 مئی اور جو 26 کو یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کا اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج نیچے، تو پھر وہ جو تحریک کہتے ہیں، جو ریمنڈیشن کہتے ہیں، وہ باہر کا وہ کال پھر دے دیں گے. اب وہ بند بالکل وہ کال کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے. عمران خان کہتے ہیں اور وہ بالکل اپنا وہ ان کا حق بنتا ہے. اگر یہ نہیں مانتے، حکومت کا کام ہوتا ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے. لیکن یہ پہلے لوگ حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی کہ پیش رفت یہی ہے نا. پیش رفت یہ کیا کریں مجھے بتائیں. وہ خود حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے یہ وس میں نہیں ہے، ہم بات کیا کریں، کس سے کریں، کس بہیب پہ کریں. وہ کہتے ہیں ہمارے، وہ تو بڑا کچھ حکومت والے پہ کہتے ہیں، کبھی کوئی بیانات دیتے ہیں، کبھی کوئی دیتے ہیں. دیکھیں یہ ان کو چاہیے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بات چیت کریں. عمران خان اگر وہ کوئی غلط کوئی نجائز ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا، اس کی جائز مطالبہ ہے. آج علیمہ آپا وہ بتا رہی تھی نا ڈیالہ جیل سے عمران خان کا جو پیغام آیا ہے، وہ یہی بات کر رہی تھی بھی وہ کل 22 تاریخ ہے، کل ڈیڈ لائن ہے. کل اگر حکومت کوئی اپنا مذاکرات اگر نہیں کرنا چاہتی کسی قسم کا اگر نہیں، تو پھر وہ سول نافرمانی کے تحریک وہ عمران خان اعلان کر دیں گے. تو آپ کو پتہ ہے 90% عمران خان کی بات اوورسیز پاکستانی ہیں جو عمران خان کی بات پہ لبے کہتے ہیں. تو پھر ملک کے لیے اور حکومت کے لیے نقصان دہ بات ہے نا، اچھی بات نہیں ہے. تو وہ جو اس کے مطالبے ہیں عمران خان کا وہ بھی جائز ہے، نجائز تو نہیں ہے. بھی اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں کے نیچے بھی. اس کو یہ 9 مئی جو ہوا ہے، جس 9 مئی کے اندر آج 25 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اس کا کمیشن تو بنائیں. پہلے وہ دیکھے تو صحیح یہ جو سزائیں سنا رہے ہیں، یہ سزائیں سنا رہے ہیں جنہیں اس نے یہ بیان دیا، اس نے یہ موقف دیا، اس بہیب پر یہ جناب سزائیں سنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے کہ جناب اس میں عمران خان کے جائز مطالبے ہیں. اگر صبح دیکھیں نا 90% میں نے آپ کو جیسے پہلے بات کی بھی 90% عمران خان کے مقبولیت بار اوورسیز پاکستانی. عمران خان نے ادھر سے ریکویسٹ کرنی ہے، ان لوگوں نے اس بات کے اوپر عمل درآمد کر دینے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے بہت چیزیں زیادہ ہے وہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں، جو چیزیں بائیک آؤٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ ہو ہی جا رہا ہو. کافی وہ نقصان ہو رہا ہے اس جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. لیکن اگر یہ عمران خان کی اگر بات یہ بھی نہیں مانتے، اگر یہ کوئی بھی بات اگر نہیں ماننا چاہتی حکومت، تو یہ جو ہماری کرتا درد ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ نا وہ کہیں نہ کہیں سے تو ان لوگوں نے پھر اپنی جو ان سے ہو سکتا ہے وہ بھی پھر وہ کریں گے. اگر جب یہ کچھ نہیں سننا چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے، ایک سیاسی آدمی سے سیاسی معاملات کرنے نہیں چاہتے، تو پھر اس کے پاس حل کیا رہ جاتا ہے؟ وہ ظاہر ہے نا پھر جو اس کے ہاتھ واس میں ہوگا وہ کرے گا. تو پھر اس کے ذمہ دار وہ جیسے عمران خان کا یہ خود ہی ہیں، یہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے. ملک آپ کو پتہ ہے پہلے بھیک بھی اوپر چل رہا ہے، بکاری تو ہم لوگ ہیں. تو اوپر سے یہ آپ کو پتہ ہے باہر کے جو انٹرنیشنل دنیا ہے ادھر سے آپ کو پتہ ہے امریکہ سے بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے اس حکومت کے اوپر. اور جو وہ نیچرل کیا نام ہے، مجھے اس کا نام بڑا مشکل آ رہا ہے، وہ جناب تیر برسائی جا رہا ہے اوپر سے. وہ ایک بات کرتا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے، جو ادھر سے کوئی بات کرتے ہیں ادھر سے یہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی اور اس کے آگے رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ احسن اقبال نے یہ بات کی ہے، اس نے یہ بات کی ہے، اس نے خیا سے نے یہ بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یا اس آدمی کے بارے میں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو قوم اپنی خود کی عزت نہیں کرتی اس کی باہر کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا. یہ جینوین بات ہے.
آج اپنے لوگوں کو آپ لوگوں نے سزائیں دے کے پوری دنیا کے اندر جو انسانوں کے حقوق کے جو ذمہ دار ہیں وہ ان کا پریشر آئے گا ان کے اوپر. یہ دیکھ لینا, یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہ آئے گا تو بات کریں. جن لوگوں نے سویلین کو سزائیں سنائی ہیں تو پریشر تو آنا ہی آنا ہے, کیونکہ یہ ہوتا نہیں ہے. کسی مہذب اور آئین اور قانون اگر ملک کے اندر ہوتا تو یہ کبھی ہو سکتا تھا بھی ایک ادارہ, ایک دفاعی ادارہ سویلین کو سزائیں سنا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہی ہے نا بھی ملک کے اندر قانون نہیں ہے, آئین نہیں ہے. طاقتور جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اپنی لوگوں کے اوپر وہ سزائیں سنا کے, تو پتہ نہیں وہ اس نے کون سا بڑا تیر مار لیا ہے. حالانکہ یہ ان کو جو یہ کتنا معزز ادارہ ہے, ہر بندہ فوج سے پیار کرتا ہے, لیکن یہ ان لوگوں نے یہ جیسے اقدامات اٹھا رہے ہیں اس میں نفرت ڈال رہے ہیں لوگوں کے اندر. اور کیا کر رہے ہیں تو یہ فائدہ کون چک رہا ہے؟ نون لیگ چک رہی ہے, پیپل پارٹی چک رہی ہے. کیونکہ یہ ان کا حرکتوں کی وجہ سے وہ لوگ سکون سے باہر بیٹھ کے اگلے مزے لے رہے ہیں, اور یہ لوگ اندر اندر اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو کمزور کرنے کی باتیں. کمزور والا حساب ہے. جب ایک ایسے اقدامات اٹھائیں گے, سویلین کو سزائیں دیں گے, تو پھر لوگ کیا, مجھے بتائیں, پاکستانی یا یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ہر بندہ یہی سوچے گا یار اس ادارے کا یہ کام نہیں تھا. عدالتیں ہماری موجود ہیں, سارا کچھ موجود ہے, لیکن اس کے ہوتے ہوئے, ان کے ہونے کے باوجود, اگر فوجی تحویل کے اندر فوجی کا تو ٹرائل ہوتے ہوئے سنا, لیکن یہ نہیں کبھی سنا بھی سویلین لوگوں کا بھی فوج سزا سنا رہی ہے. تو اللہ ہی ہمارے ملک پر رحم کرے. تو انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید کریے, اللہ پاک ہمارے اس ملک کی خیر کرے, اللہ پاک ہمارے ملک میں سلامت رکھے. اور اگر یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی لائک شیئر اور چینل میں ایک لازمی سبسکرائب کریں, عمر دراز جاٹوی لوگ. تو دوسری بات ہے بچ اس کے پٹواری بھائی کمنٹ کرتے ہیں مختلف پٹواریوں, ڈوڈا ابو جان جڑا ہے, ڈوڈا جڑا ابا جان وہ باہر چلا گیا ہے, جنہوں تسی اپنا لیڈر سمجھتے ہو. ساڈا لیڈر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں, حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تک زندگی انشاءاللہ کوئی بھی حق اور سچ کی بات کرے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ نون لیگ کا ہو, وہ پیپل پارٹی کا ہو, وہ پی ٹی آئی کا ہو, وہ کسی بھی جماعت کا ہو, جو حق کی بات کرے گا بالکل اس کی آواز ہے. جو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا, قانون کو نہیں مانتا, 8 فروری کو جس نے الیکشن نہیں, آپ کو پتہ ہے جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے, جو اس کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے, ہر کسی کو پتہ ہے. اس سے پہلے ممتا بندیال نے 2 دفعہ الیکشن کے پی کے اور پنجاب کے اندر اسمبلی تحلیل ہوئی تھی, الیکشن کا اعلان کیا تھا, فیصلہ سنایا تھا, کسی نے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا تھا. اس کو کہتے ہیں آئین معطل, قانون معطل. اسی چیز کے ہم خلاف ہیں. اس ملک کے اندر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کوئی آئین اور قانون اپنی حد کراس کرے. ہر کسی کو اپنی حد کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے, جو اس کو آئین نے حق دیا ہے, قانون نے حق دیا ہے. سیاستدان آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, لیکن ادارہ ایک جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کا سنج ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے عوام کے ٹیکس سے تنہائیں ان کو ملتی ہیں, ان کو چاہیے عوام کو پروٹیکٹ کرے, عوام کے مسئلے مسائل کو دیکھے, نہ کہ کسی چور اور ڈاکوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہوئے, نہ ان کو لا کر اوپر مسلط کرے. اس ٹائم ملک کا بیڑا گرک ہے, ملک کی اکانومی تباہ, کاروبار تباہ, کسٹمر ہے نہیں, تباہ بربادی ہے ملک دے, بے روزگاری, ہر بندہ پریشان ہے. تو ان چور ڈاکوں کو لے کے مسلط کیتا گیا نا, تو ملک دے ہر بندہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا, کوئی ملک دے اعتماد نہیں کرنا چاہتا, کوئی قرض نہیں دینا چاہتا ملک نو. ملک دی اخلاقیات ہی نہیں ہے. جب دفاعی ادارے ہی سویلین کو سزائیں دینے لگ پین گے تو کون اس ملک دے میں دسو اعتماد کرے گا, تو کون سرمایہ اس ملک دے لے کے آئے گا؟ خود سوچو, اپنا قبلہ درست کرو. اور اس اپنے معاملات میں ایک ملک ہے, یہ کوئی گھر تو نہیں ہے, 24-25 کروڑ عوام دے یہ ملک ہے. ہر کسی اب دنیا ملک ترقی کر دے گا نا آئین اور قانون دے نال. آئین اور قانون, انصاف, سیاسی استحکام ہوئے گا تو معاشی استحکام ہوئے گا. جب سیاسی استحکام جو وہ ڈیلا جیل دے وچ بہ کے ڈوٹنا سیاسی استحکام کرنے کی کوشش کر رہے, تو باہر بیٹھ کے تسی اندر سیاسی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, تو تھنوں جیل سے باہر نہیں نکالنا چاہتے ہو. نجائز نہ حق کیسوں کے اندر ایک کیس سے بری ہوتا ہے دوسرے کیس میں ڈال دیتے ہو, دوسرے سے بری ہوتا ہے تیسرے میں ڈال دیتے ہو. یہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ سوشل میڈیا کا دور ہے, 1 منٹ کے اندر جو بھی آپ حرکت کرتے ہو پوری دنیا میں چلی جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں آپ لوگ کب تک یہ کرتے رہو گے, اور دنیا آپ لوگوں کی یہ ساری معاملات دنیا کو دکھاتی رہے گی, بتاتی رہے گی پاکستان کے اندر کیا ہے.
تو بس ذلیل جس طریقے ذلیل ہوں پہ ہر بندہ ذلیل ہے ہو رہا ہے، پریشان ہے گئے، نہ بچوں کی فیسیں کوئی دے سکتا ہے، نہ کرایہ دے سکتا ہے، نہ بل دے سکتا ہے. تو ان چوروں ڈاکوں کو لے کر بیٹھے رہو اوپر، انہوں سے تنخواہ ودائی جاؤ، جی لاکھ روپے ہوں 4-4 لاکھ کرو، جن 1.5 لاکھ ہے 9-9 لاکھ روپے تنخواہ وداؤ، 6-6 لاکھ تنخواہ وداؤ. انہوں نے تو ہر شہر کی ضرورت ہے، گڈیاں دی، بنگلیاں دی، عیش و آرام دی. غریب عوام ہم لوگ تو مر گئے ہیں پریشانیوں سے اور ٹینشنوں سے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس فورم ہے بولنے کے لیے، یہ طاقتوروں کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ پیغام پہنچانے کے لیے بہترین ہمارے پاس یہ فورم ہے. یہ ہماری دلی ہر بندے کے یہ حال ہے جو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ٹینشن ہے، کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری عروج پر ہے. یہ میری بات یاد رکھو، ہر بندہ پریشان ہے گیا، مرش کاروبار نہیں ہے گی، مہنگائی عروج پر ہے. پارے اتنے بارے بارے بل اور کرایہ، یہ چیزیں کہاں سے ادا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی، لائک شیئر، چینل میرے کو لازمی سے سبسکرائب کرو، کمنٹ کر کے لازمی بتائیں یہ جو آج سویلین کو ان لوگوں نے سزائیں دی ہیں صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، کمنٹ میں بتانا. السلام علیکم.